الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک سوال آیا تھا میرے پاس کہ قرآن مقدس کو جو شخص پڑھنا نہیں جانتا، کیا اس کے پاس یہ طریقہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا جائے اور ہر لائن پر انگلی پھیرتا جائے اور اس طرح وہ پورا قرآن پڑھ لے؟ کئی مقامات پر دیکھا بھی گیا ہے اس طرح کے لوگ کرتے بھی ہیں، اور اگر ان کو کوئی مسئلہ بتایا جائے تو وہ مانتے بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اجر دینے والا تو اللہ ہے، ہماری محنت کو دیکھ رہا ہے، ہماری نیت کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کا مسئلہ میرے سامنے بھی آیا۔ انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے ہم پورا قرآن ختم کر سکتے ہیں کیا؟ یعنی انگلی جو ہے ہر لائن پر پھیرتے جائیں اور بسم اللہ پڑھتے جائیں اور اس طرح سے پورا قرآن ختم کر لیں، تو کیا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مقدس جو ہے وہ صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، یعنی راستہ جاننے کی کتاب ہے۔ جس کو سیدھا راستہ چاہیے وہ قرآن سے لے، اس لیے قرآن نازل ہوا۔ جسے قرآن نے خود کہا سورہ بقرہ میں ہدی للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ علق میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اس اللہ کے نام سے جو پالنے والا ہے اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، نہ کہ انگلی گھمانے کا۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، الجامع الصحیح، حدیث نمبر 5246 یعنی 5246۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصحیح البخاری میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہاں پر بھی سیکھنے اور سکھانے کی تاکید کی جا رہی ہے اور سیکھنے اور سکھانے کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 5027 یعنی 50 اور 27۔ تو معلوم ہوا قرآن مقدس کی سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے الجامع الصغیر میں جو حدیث ہے، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ٹھیک کہا ہے، اور اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، حدیث نمبر 5027۔ ان تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو علم سیکھنا ہی ہوگا ہر حال میں، چاہے آپ بڑے ہیں چاہے آپ چھوٹے ہیں، ہر حال میں علم سیکھنا ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے نے علم حاصل کر لیا وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب ضرورت آپ کو ہے تو ضرورت بھی آپ کے کرنے سے ہی پوری ہوگی۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو بخار آیا ہے تو دوا آپ کو ہی کھانی پڑے گی، ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے نے دوائی کھا لی اور شفا آپ کو مل گئی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس امت نے ان احادیث سے اور قرآن مقدس سے بڑی بڑی نصیحتیں حاصل کری اور اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا ہے علم دین کے لیے۔ جیسے کہ میں ایک تابعی کا ایک چھوٹا سا قصہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ان کا نام ہے ابو عبد الرحمن السنی الکوفی۔ یہ تابعی ہیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بن الخطاب سے علم حاصل کیا۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے علم حاصل کیا۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے علم حاصل کیا۔
اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا، اس کے علاوہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا، اور سعد بن وقاص سے بھی غالباً علم حاصل کیا ہے انہوں نے۔ کئی سارے صحابہ کبار ہیں جن سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور انہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد کوفے کی مسجد میں انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پوری زندگی گزر گئی ان کی، اور آخر میں جب ان کا آخری وقت تھا اس دار فانی کا، تو کسی نے جا کر کہا کہ اب تو آپ چلیے، اب آپ کا آخری وقت ہے۔ تو آپ نے جواب دیا، یعنی ابو عبد الرحمن السلمی الکوفی نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کو انہوں نے سنایا، یعنی عبد الرحمن السلمی الکوفی نے اس حدیث کو سنایا، اور سنانے کے بعد مسجد سے وہ نہیں گئے حتیٰ کہ آپ کا انتقال مسجد میں ہی ہوا، اور مسجد سے نہیں نکلے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں زندگی بھر اس دین کی خدمت کرتا رہوں گا۔ تو ہمیں اپنے بزرگوں سے سبق لینا چاہیے، قرآن مقدس سے اولاً ہمیں سیکھنا چاہیے، ثانیاً ہمیں جو ہے احادیث صحیحہ سے سیکھنا چاہیے۔ تو بسم اللہ کے پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پورا علم حاصل کر لینا ہوگا۔ تو آج کے لیے انہی کلمات پر میں اکتفا کروں گا، انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں نیکسٹ درس میں۔ میں آج کی بات کو ختم کرتا ہوں دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ہر طرح کی حفاظت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے، معافی کا معاملہ فرمائے پروردگار عالم، حفاظت کا معاملہ فرمائے، اور اپنی رضا والے کاموں میں لگائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔